انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹ ہے فیضان علم۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، معروف عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اتنی ہی خوبصورت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اتنی چیزیں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سیگمنٹ جو ہے نا یہ چلتا رہے اور پورا دن گزر جائے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ السلام اس کے علیکم۔ ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد معاذ اور حافظ حامد رضا صاحب۔ علامہ صاحب سے باتیں چلتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ ہم ان دونوں سے کلام سنتے رہیں گے۔ ہماری جو یہ سیگمنٹ ہے، یہ محفل ہے، اس میں چار چاند لگتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ تینوں کے؟ رمضان کی بہاریں ماشاءاللہ سبھی ماشاءاللہ وصول کر رہے ہوں گے، رحمتیں اللہ بہاریں۔ کریم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی، آج ہمارا موضوع گفتگو ایسا ہے کہ صرف موضوع گفتگو کا عنوان سن کر ہی دل خوش ہو جائے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے رمضان، ماہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور میں کچھ بات یہاں پہلے آغاز میں ہی کہنا چاہوں گا۔ عنوان ہے جس کا انسان، وہ قرآن ہی تو ہے۔ عنوان ہے جس کا انسان، وہ قرآن ہی تو ہے۔ اللہ کا جو ہے فرمان، وہ قرآن ہی تو ہے۔ ہم سب کی جو ہے شان، وہ قرآن ہی تو ہے۔ ہر دل کا ہے ایمان، وہ قرآن ہی تو ہے۔ لب مصطفیٰ کی ہر بات شہد سی جو ہے میٹھی، لب مصطفیٰ کی ہر بات شہد سی جو ہے میٹھی، اس میں مٹھاس و چاشنی کی جان، قرآن ہی تو ہے۔ تو یہ قرآن ہی ہے جو عنوان ہے انسان، قرآن کا عنوان ہی انسان ہے۔ قرآن انسان نہ ہوتے، اگر قرآن اللہ تعالیٰ کو نہ اتارنا ہوتا اپنے محبوب کی ذات پر، تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اور میرا پہلا سوال ڈاکٹر علامہ صاحب سے یہ ہوگا کہ تلاوت قرآن کے ثمرات اور فوائد کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس کو ہمیں قرآن کو کس طرح شامل کرنا چاہیے اپنی زندگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ اماں مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں اخلاق کا معنی بہت محدود ہوا کرتا ہے، جو کمرشل اخلاق ہوتا ہے یا اسکرین کا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اخلاق کا اصل معنی آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ اہل علم ہے، کہ وہ کردار ہے، وہ کریکٹر ہے، یعنی جو آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ بے شک۔ یعنی روزمرہ کے معمولات کو آپ اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ ایک قرآن تو الفاظ کی شکل میں نازل ہوا تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جو مکہ اور مدینہ، طائف، بدر، خندق، احد کی گلیوں اور کارزاروں میں چلتا اور اپنے مشن کی آبیاری کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش بھی ہونا ہے۔ بالکل۔ اور یہ قرآن بار امانت بھی ہے، بالکل۔ اور قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کرتے ہوئے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، بالکل۔ پہاڑوں پر، لیکن یہ اپنی طاقت، ہیبت، قوت اور وسعت کے باوجود اسے اٹھانے سے معذور رہے اور انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، ہم نہیں اٹھا سکتے باری تعالیٰ، کیونکہ جواب کیسے دیں گے؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان جلد باز ہے، نادان ہے، اس نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ واہ کیا بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس قوت کو، اس ارادے کو استحکام بخشنے کے لیے اور اسے قوت عطا کرنے کے لیے قرآن کریم نازل بھی فرما دیا، اور فرمایا ھدی للمتقین، ھدی للناس، یعنی بیک وقت یہی کتاب عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث بنتی ہے، اور یہی کتاب صاحب تقوی لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ایک ہی کتاب سے ایک عام دنیا کا ایک عام انسان بھی ہدایت لے سکتا ہے بالکل اپنے ظرف کے مطابق، اور اسی قرآن سے وقت کا ولی بھی
فیض حاصل کر سکتا ہے اپنے ظرف کے مطابق. واہ. اسی سے صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان و علی بن رہے تھے, حیدر کرار بن رہے تھے, بے شک. اور اسی قرآن سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکتساب فیض کر رہے تھے. آپ کو سورہ طہ میں فرمایا گیا جب قرآن نازل ہو رہا ہے کہ آپ دعا کیا کیجئے رب زدنی علما, یعنی اللہ کریم آپ مجھے علم میں زیادہ کر دیجئے, بالکل علم میں زیادہ کر دیجئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی, اسے شرف دیا, عزت دی, اور اسی بنا پر ملائکہ کا یہ مسجود ہوا, اور اسی سجدے کی وجہ سے ابلیس شیطان لعین بن گیا. بالکل بے شک. اب اللہ رب العالمین اس قرآن میں فرماتے ہیں فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. بالکل بے شک. یعنی اگر انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو انفرادی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ذکر قرآن میں موجود ہے. ایون اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو قرآن اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے محبوب ان سے کہیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے مظالم ڈھائے ہیں, وہ ظلم کرتے کرتے, نادانیاں کرتے کرتے حدوں کو کراس کر گئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ میرے بندے ہیں, میرے کلام کی آغوش میں آئیں, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. هو التواب الرحیم, وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور از حد رحم کرنے والا ہے. بے شک بے شک, کوئی شک نہیں اس میں. تو قرآن کریم فرقان حمید ہمیں حلاوت عطا کرتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں یہ طاقت اور قوت دیتی ہے کہ ہم یعنی بے آسرا نہیں ہیں, بے یار و مددگار نہیں ہیں. کتنی بڑی دنیا ہمیں دی گئی, ہمارا خود اپنا وجود دیا گیا, ہمارے رشتہ دار, عائز اقربا, دوست احباب, کبھی دوست کبھی دشمن دیے گئے, ہمیں خالی نہیں چھوڑ دیا گیا, ہمارے ساتھ ہمارا اسلحہ موجود ہے. ہم کس طرح دنیا میں آپریٹ ہوں اور دنیا کو آپریٹ کریں, وہ مینول بک ہمارے ساتھ موجود ہے. پورا ضابطہ حیات ہے, آئین ہے. غلطی, خامی, کوتاہی, نگلیشن ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ جو خزانہ ہے, اور دیکھیں مغرب اسی قرآن کی بنا پر, اس پر غور اور فکر اور تدبر اور تفکر کے ذریعے آج دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. قرآن کریم میں ہی سورہ الدخان موجود ہے, یعنی دھواں. بالکل دھواں آپ دیکھیں نا, بھاپ کا انجن جو تیار ہوا, جس زمانے میں ہمارے مسلمان اسلامک دنیا کے اندر ہاتھوں سے کتابت ہو رہی تھی قرآن کریم کی, مغرب اس پر تحقیق کر کے باقاعدہ بھاپ سے چلنے والا انجن تیار کر چکا ہے. بالکل. تو بات تحقیق کی ہے, جستجو کی ہے, اور قرآن کو میں ثواب کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے, بلکہ اسے اپنے غموں کا علاج, اپنے دکھوں کا درما, تمام مسائل کا حل, اپنے امراض کی شفا اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کے پڑھنا. صحیح بات کہی, بالکل صحیح فرمایا. بالکل ایسے. یہ تو علامہ صاحب قرآن پاک کا حقوق کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ حق ہے جسے علماء کرام نے, مفسرین نے 4 حقوق میں تبدیل کیا ہے, تقسیم کیا ہے. فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. قرآن کریم نے خود فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اسے ترتیل کے ساتھ پڑھیے, اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے, مزے لے کر پڑھیے, لطف لے کے پڑھیے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 7 منازل مقرر فرمائی تھیں, یعنی 7 دن میں وہ قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے. 7 منازل ہیں, ایک دن میں ایک منزل. 7 منزلیں حفاظ کرام جانتے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. بالکل. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہر لفظ پر جو ختم ہو رہا تھا تو یہ تھا فَمِن بِشَوْقٍ, فَمِن بِشَوْقٍ, یعنی میرے منہ کو یہ چسکا لگا ہوا ہے, یہ ٹیسٹ لگا ہوا ہے, یہ مزہ لگا ہوا ہے, یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے. تو جب وہ قرآن کریم آپ ایسے پڑھیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو لطف آنے لگے, تو آپ سمجھیے کہ آپ قرآن کریم کا ایک پہلا حق ادا کر رہے ہیں جو کہ ترتیل ہے, اور اس کا دوسرا کہ آپ اسے سمجھ کر پڑھیں. سورہ قمر قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے, اور بہت طویل نہیں ہے جس طرح سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, لیکن اس قرآن میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ فرما دینا بھی کافی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچی اور اچھی بات کون کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 بار ایک ہی بات کو دہرایا, میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور اب لگتا تحقیق ہم نے اس قرآن کو غور و فکر کے لیے, یاد کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے اس پر غور و فکر کرنے والا؟ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے, اسے پڑھا جائے. یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عام آدمی قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتا, یقیناً نہیں سمجھ سکتا, لیکن علماء کرام نے ہر زبان میں قرآن کریم میں ترجمہ کیا ہے. اور قرآن تو نکلا ہی قرآ سے ہے, یعنی پڑھنا, قرأ یقرأ, یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. لیکن یہ المیہ بھی قرآن کے ساتھ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے
جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. بالکل. ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. آپ کوئی زبان نکالیں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. جو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے معتبر علماء کرام کا قرآن کریم کا کیا ہوا ترجمہ ضرور پڑھیے. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے, اس کے احکامات پہ عمل کیا بے شک یہ ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے. اور یہ گریجولی ہے نا, جب آپ پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اور جو آپ نے سمجھا ہے اور جس پر آپ کا اپنا عمل ہے آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں, جسے ابلاغ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اپنی امت کے ہر فرد کو کار نبوت میں اس طرح شریک کیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, تمہیں اگر میری طرف سے ایک آیت ایک جملہ بھی پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. اور محرمان راز کو اجازت تھی کہ جو مجھے خلوت میں کرتے دیکھتے اسے جلوت میں بیان کر دو. اور صحابہ کرام کو آپ نے جو حجۃ الوداع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ یہاں الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہیں یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور اگر وہ ثواب کے چکر میں رہتے کہ ہم مکہ میں رہ کر 1,00,000 نمازیں پڑھیں گے, ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا پائیں گے, ثواب حاصل کرتے رہیں گے, تو یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا. ساری دنیا میں اسلام ان کی قربانیوں سے پھیلا, ان کے اخلاق اور کردار سے پھیلا. اور کاش ہم قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے والوں میں سے بن جائیں. بے شک, آمین آمین. بالکل. جی ابو, جہاں قرآن کا ذکر کیا اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چلتا پھرتا قرآن تھی. قرآن کے بارے میں لفظی طور پر ہم نے سنا, آئیے عملی طور پر خراج تحسین پیش کریں اس ذات کو جو چلتا پھرتا قرآن تھی. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے حامد رضا. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغى, من بے کس و طوفان ہوش ربا, منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منجدھار میں ہوں یا رسول اللہ, منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا, موری نیا پار لگا نا, نفیت شو وسخا وسخا کاتم ایگے سوئے پاک ابر کرم, ایگے سوئے پاک ابر کرم, برسن ہارے رم جھم رم جھم, برسن ہارے رم جھم رم جھم, برسن ہارے رم جھم رم جھم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے
تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ۔ نور فاطمہ حامد بھائی نے اعلیٰ حضرت کے کلام کا جو حق ادا کیا ہے، یقین کیجئے یہ وہی بات آ گئی کہ آپ نے قرآن کا ذکر کیا تو یہاں دل روشنیوں سے منور ہو گیا، اور جب انہوں نے صاحب قرآن کا مجسم چلتے پھرتے پیکر قرآن کا ذکر کیا تو روحانیت اور نورانیت کی کرنیں ہر جانب پھیل گئی، اور اسی کو تو ہم کہتے ہیں انوار رمضان۔ یہ حقیقت ہے بالکل، بہت ہی خوبصورت سما بن رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہ محفل چلتی رہے، لیکن یہ ایک بریک جو ہے نا، مطلب مجھے واقعی آج تو ہمارے ابتدا میں بھی جو ثنا خواں ہیں اور ابھی ہمارے اختتامی مراحل میں ہماری توانائی آج کم نہیں ہو رہی۔ بالکل، مطلب ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ جسم میں جان وہ اور کہتے ہیں طاقت کہ ڈال محبوب دیتا کے ہے، محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، بے شک، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں لیکن تو یہ ہم سرکار سب کا- بلاتے ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہم سب لوگوں جو ہے حسب عادت حسب روایت وقفے پہ بھی جاتے ہیں، تو میرے خیال سے ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، اور پھر دوبارہ شروع ہوتے ہیں اسی سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات کے سیگمنٹ فیضان علم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے الحمدللہ 5ویں سحری کا اہتمام کر لیا ہے، اور 5ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ واپس آتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کی جانب، اور ان سے جو ہے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ موضوع گفتگو تھا قرآن، اللہ کی عظیم کتاب، اور قرآن پاک فرقان مجید ایک ایسی کتاب ہے جس پر جتنی تحقیق کی گئی، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی کتاب پر اتنی تحقیق نہیں کی گئی ہوگی۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں آج اس کے ایک ایک زیر زبر و پیش کے بارے میں علم ہے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رقوع ہیں، 6666 آیات ہیں، 3,23,760 حرف ہیں قرآن میں، زبر 53,243 بار استعمال ہوا ہے، زیر 39,582 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور میں قربان جاؤں محبان قرآن اور عاشقان قرآن کے، جنہوں نے ہمیں یہ تک بتا دیا کہ 1,05,681 نقطے قرآن میں استعمال کیے گئے۔ یہ ان عاشقان کی عاشقی تھی، محبت تھی قرآن سے۔ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ آج علامہ اقبال کے نو کے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور ہونا پڑا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج نہ قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے۔ کیا اس کا بنیادی سبب آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے ہی دوری ہے؟ تارک قرآن ہی ہے جس نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے؟ میں اس بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین اور ہم سب مستفید ہو سکیں آپ کی عرض۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارے لیے شرم کا بھی مقام ہے کہ وہ جو پوری دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے آئے تھے، اور جنہیں امامت کا منصب دیا گیا تھا، خود قرآن کا بھی ایک جو صفاتی نام ہے وہ امام ہے، امام مبین، لیکن آج وہ قرآن سے دوری کی بنا پر نہ صرف یہ کہ امامت کے منصب سے محروم ہو چکے ہیں، معزول ہو چکے ہیں،
بلکہ مقتدیوں کی بھی صف آخر میں کھڑے نظر آتے ہیں. بالکل بے شک. اور سچویشن یہ ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کے مہینے میں بھی ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تو آپ کی وساطت سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں دیکھنے والوں سے جو بڑے ہیں ان سے، جو چھوٹے ہیں ان سے بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ یہ قرآن کا حق ہے، جو ہم بریک میں جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. قرآن کا حق ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ اسے ایک بار ضرور مکمل کیا جائے. علماء کرام تو ایک ایک رات میں اسے ختم کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جس نے 3 دن سے قبل میں اسے ختم کیا، مکمل کیا، اس نے گویا اسے سمجھا نہیں. تو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ 3 دن تو لازمی ہو، لیکن کیا ایک سال میں بھی ہم اسے مکمل نہ کر سکیں، نہ پڑھ سکیں، اس پر غور و فکر نہ کر سکیں؟ تو قرآن کریم ہمارے ہر مسئلے کا علاج ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب ہے. اور آپ نے جو فرمایا، قرآن کریم نے تو خود یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بالکل. قرآن اللہ کی یہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی رسی ہے، اسے تھامنا ہے اور مل کر تھامنا ہے. اس رسی کے ٹکڑے نہیں کرنے کہ تھوڑی سی آپ نے تھام لیا، تھوڑا سا آپ نے تھام لیا، تھوڑا سا میں نے تھام لیا، بلکہ مل کر تھامنا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا. قرآن نے بھی یہی کہا کہ اگر تم گروہوں میں تقسیم ہوگے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری شان، تمہاری شوکت، ستوت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور آج شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ عددی کثرت بھی ان کے پاس موجود ہے، عوامی طاقت بھی موجود ہے، مال اور دولت کے اعتبار سے، روپے اور پیسے کے حساب سے کسی سے پیچھے نہیں ہے. بالکل. ایٹامک پاور الحمدللہ موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ شاید وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آپ کی اجازت سے 6666 یہ اس میں تھوڑا سا کلام ہے، اور اختلافی پہلو نہیں، علمی اور تحقیقی پہلو میں عرض کروں گا کہ ایک جو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ساتھ کراتے ہیں، اس میں ایک رسم الخط اور رسم القرات کے اعتبار سے تو 6666 ہے. لیکن اس وقت جو قرآن کریم پوری دنیا میں موجود ہے اور جس میں گول نشان لگاتے ہیں آیت کا نشان، جہاں آیت اس کے حساب سے اگر کوئی کاؤنٹ کرے گا تو وہ 6236 آئیں گی. تو یہ آپ نے ایک علمی تحقیقی بات کی، تو میں نے یہ نقطہ اپنے استاد سے حاصل ہوا تھا، وہ میں نے آپ کی. ہمارے یہاں تو کتابوں میں اور وہی درجے 6666 تھی، لیکن وہ صحیح ہے، تحقیق اس پہ تو چل ہی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اور بہت خوبصورت بات لکھی گئی اور قرآن کے بارے میں نے پڑھی کہ 375 ادارے اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، اور ان سب کا متفقہ کہنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 77,950 علوم اتارے جو قلب نبی پہ اتارے گئے. تو 77,450 علم اتارے گئے. ہر لفظ قرآن میں، ہر لفظ جو ہے وہ مساوی ہے. جتنی بار زندگی کا لفظ ہے اتنی بار موت کا لفظ ہے، جتنی بار دن ہے اتنی مرتبہ رات ہے، جتنی بار شیاطین کا ذکر ہے اتنی بار ملائکہ کا ذکر ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس رب کی شان کے کہ صرف ایک لفظ واحد ہے کہ جو جتنی بار ذکر ہے اس کی متضاد لفظ جو ہے وہ دگنی بار ہے. سزا کا لفظ 116 مرتبہ اور جزا کا لفظ 232 مرتبہ، کہ میں جتنی سزا دینے والا ہوں اس سے دگنی جزا دینے والا ہوں. اور بہت ہی خوبصورت موضوع چل رہا ہے قرآن پاک پر. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو میں جاننا چاہوں گی علامہ صاحب کہ جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، عمل پیرا ہیں، قرآن پاک قیامت، بروز قیامت ان کی شفاعت کیسے فرمائے گا؟ سبحان اللہ. کیا سوال ہے. اور جیسا کہ آپ کے آج کا عنوان ہی ہے کہ رمضان ماہ قرآن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 2 چیزیں یعنی ایک روزہ اور ایک قرآن قیامت کے دن آئیں گے. قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، روزہ اپنے رکھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، ان کی سفارش دربار الہی میں قبول کی جائے گی. یعنی وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا قرآن کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے، اس کا راستہ بدل کر اسے جنت میں داخل کرا دیا جائے گا. قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اقرأوا القرآن، قرآن کو خوب پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے نہیں فرمایا. بالکل. کیونکہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا،
بلکہ فرمایا کہ قرآن یعنی صاحبی اپنے دوستوں کے لیے، شفیعاً لأصحابی اپنے دوستوں کے لیے سفارشی بن کر آیا. انہوں نے قرآن کو قرب رکھا قرآن کو ہوگا. دوست بنانے کی ضرورت ہے، فرینڈز آف قرآن بننے کی ضرورت ہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی دن آپ قرآن نہ پڑھ سکیں اپنے اشاغل کی وجہ سے، مشاغل کی وجہ سے، کثرت مصروفیت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اتنا ضرور کیا کیجئے، قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا کیجئے کہ آج تجھے نہیں پڑھا ہے لیکن کل سے انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا، کیونکہ تو دوست ہے. اور جس کی دوستی قرآن سے دنیا میں ہو جاتی ہے یہ آخرت میں بھی قائم رہتی ہے، قبر میں بھی مونس و غمخوار بنتا ہے، حشر میں بھی آپ کا سفارشی بنتا ہے، اور مومن تو جنت میں بھی قرآن کریم حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے سنیں. بہت خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ تنہا ہیں تو قرآن سے دوستی کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ دوست ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہی حقیقت ہے بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، آج آپ تشریف لائے. اور ہم اور آپ اس سیگمنٹ سے رخصت سے قبل میں چاہوں گا جائیں اپنے ثنا خواہ محمد معاذ کی طرف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سیگمنٹ کو اختتام پذیر کریں. نعت ایسی پیش کرنے لگا ہوں کہ ہر انسان کی، آپ کی بھی میری بھی، ہر انسان کی طلب ہے کہ وہ مدینہ جائے. سبحان اللہ، واہ واہ، بالکل بالکل. تو طلب اور بڑھ جاتی ہے. بالکل عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو ایک عاشق نے اپنا انداز پیش کیا کہ جی میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا، اصل میں اس سے قبل کہ آپ ہمیں یہ نعت سنائیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور مدینۃ المنورہ کی جو مدینۃ المنورہ کی جو حاضری ہے آج، جس وقت سے میرے خیال سے ہم نشریات کے آغاز سے بیٹھے، بس یہی آرزو ہے. جو بھی ہم ثنا خوانی سن رہے ہیں، جتنے ثنا خواں آئے، حامد بھائی نے پڑھی، شاہد صاحب آئے تھے ہماری ابتدا میں، یقین کیجئے ان نعتوں سے آج بار بار میرے اور نور کی جو دلی دعا ہے نا، وہ یہی دعا ہو رہی ہے کہ اللہ مدینے کی حاضری دے دے. مجھے ایک بات یاد آئی، اور آپ بھی اس موقع پہ ضرور یہ دعا دیجئے گا ہم لوگوں کو کہ ہم بھی اور باقی ہم سب جنہیں وہ حاضری نصیب نہیں ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ایک بار نعت کی محفل میں تھے تو وہ عرض کر رہے تھے کہ میں بہت روتا تھا اور تڑپتا تھا کہ مجھے مدینے کی حاضری ملے، مدینے کی حاضری ملے، لیکن وہ وہی ہوتا تھا کہ حاضری سے مطلب بلاوا ہی نہیں آتا تھا. جی کہتی ہے نا سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ایک نعت پڑھی، اور میں نے پہلی بار وہ نعت اتنی رو رو کے پڑھی کہ اس نعت کے پڑھنے کی برکت سے مجھے 16 یا 17 سال، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، 16 یا 17 سال سے ہر سال اس در کی حاضری ہو رہی ہے. اور وہ نعت تھی، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تو آج اس تقریب میں ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. پاک محفلیں ہیں جن میں دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی کی جاتی ہیں. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں نور، اب بھی میں چاہوں گا کہ یہ بہت اچھی نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور دو چار مصرے ہو سکتا ہے آپ کے اس نعت کے 2 مصروں کی وجہ سے ہمارے نصیب کھل جائے اور ہم 7 عمرے پہ جائیں. اسی لائن کو سر ہم مل کے پڑھتے ہیں نا. آپ آغاز لیجیے، آپ آغاز لیجیے. ہم آپ کی جیسی آواز کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ٹھیک ہے آپ کے جو آپ ہم انہی کی طرف چلتے ہیں. 2 مصرے کوئی سنائیں اچھے سے نعت کے، بالکل سنائیں، مل کے کرتے ہیں نا. چلیں آپ آغاز کریں. کیا خوبصورت آپ نے جو آج یاد مدینہ آپ نے جو کروایا ہے نا، ایسا دل چاہتا ہے کہ بس ابھی بلاوا آئے، کوئی باد صبا آئے، ہمیں اڑا کے لے جائے مدینے. ایسے ہی ہے. ہم چلیں گے ہمارے جو ہے نعت خواں بھائی کی جانب، اور انہی کے ساتھ مل کے پڑھیں گے ہم. جی تو یہ شاعر کا اپنا انداز ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے.
اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت